اس کے محبوبوں کے وسیلے کے بغیر. یہی تو بات ہے کہ لوگوں آج جس کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کا فیض لو. پہلا سوال ہوگا قبر میں. بولیے کہاں ہوگا؟ قبر میں. جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان ہو مگر ایک دن ہر ایک کو جانا ہے. تیار ہو جانے کے لیے. تم نہیں رہو گے تو وہ چھوڑے گا نہیں. جاؤ گے تو قبر میں تو پہلا سوال ہوگا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا. بتا تیرا رب کون ہے؟ تم کہو گے لا الہ الا اللہ یا کہو گے اللہ ربی. اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ پہلے سوال پر فیصلہ نہیں ہے. پہلے سوال پر فیصلہ ہوتا تو دوسرا نہیں پوچھا جاتا. دوسرا پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا کہ اسلام. تو اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوا. دونوں اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت تم نے کر لی. رب کو پہچان لیا. کہا کہ لا الہ الا اللہ. پھر اب کیا رہے گا؟ تو آواز آئے گی میرے ماننے والے بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے. میرے ماننے پر رب نے فیصلہ نہیں رکھا. کہا کہ کس کے فیصلے پر؟ جب آخری سوال ہوگا تیسرا. بس یہی بات بتا رہا ہوں. تیسرا آخری سوال ہوگا. ادھر سوال ہوگا خبر میں میری. خوش نصیب ہے کہ یہاں یہ انتظامات ہوئے. اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کو جنہوں نے انتظامات کیے جو دن اور رات یہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نواز دے. ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ جو بزرگ ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. دیکھیے میں یہ بات کو یہاں روک رہا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ ہماری اس محفل کو اس مجلس کو قبول فرما. ہم یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. ہم یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری من کی مرادوں کو پوری فرما. جن کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں غرق ہیں. کچھ نظر کرم ان کی ہم پر بھی ہو جائے. آج ان کی شادی کا دن ہے وہی تو میں سمجھا رہا ہوں. آج ان کے گھر کو ان کی گنبد کو ان کے خبے کو نور سے سجایا گیا. بجلیوں کے خرخروں سے روشن کر دیا گیا. یہ ہم نہیں کر رہے. یہ سجانا یہ ساری سجاوٹ ہے یہ کس کی سنت ہے ابھی میں بتاؤں. روز حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم باقی ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حدیث کی کتاب کا نام معلوم ہے مگر ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے. لوگ آ کے غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ یہ بخاری میں یہ ہے بخاری میں یہ ہے. انہیں کیا معلوم ہے بخاری میں کیا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال خلاق لم یزل عرش کی دائیں جانب نور کے ممبر سجائے گا. نور کے کرسیاں سجائے گا. نور کے اسٹینڈ بنائے گا. اور جب وہ نور کے ممبر سج جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود بات کو میری غور سے سنو. حدیث صحیح ہے. اللہ توفیق دے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اپنی باتیں پہنچاتے ہو جو پہنچانا ہے وہ نہیں پہنچاتے. سنو روز محشر کا نفسی کا عالم ہے. کوئی کسی کا کچھ حال نہیں. ماں بیٹے کو بھول گئی بیٹا ماں کو بھول گیا. ہر ایک اپنے اعمال میں ہے. کوئی کل سرام پر کر رہا ہے. کسی کا نام ہے اعمال تل رہا ہے. کسی کو ہوش نہیں. کوئی پسینے میں غرق ہے. کسی کو کسی کا ہوش نہیں. محشر کے روز قیامت کی گرمی کا عالم ہولناکی کا عالم سورج سوا دینے پر ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ قیامت ہے. میں بتاؤں جس کی بارگاہ میں آئے ان کے لیے کیا ہے. ہر ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر ایک جیسے نہیں ہوتے. اولیاء اور ہیں ہم اور ہیں. اپنے آپ کو اولیاء کے جیسا نہ سمجھو. ہمارا حشر ہوگا. حساب و کتاب ہوگا. میدان محشر میں رب اپنی
ممبر سجا دو، نور کے ممبر سجا دو. یہاں یہ جو اسٹیج کی لائنہ جو بنا رہے وہ آپ نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے. قیامت کے روز نور کے اسٹیج اللہ فرشتوں سے بنائے. اور جب یہ بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث صحیح کا مفہوم ہے جو میں بول رہا ہوں، ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ کی زندگی حسن روز فرشتہ میرا حساب صحیح ہو. میں تمہیں سنا رہا ہوں، حقیقت سنو. مجھے بھی مر کے جواب دینا ہے، تمہیں بھی مر کے جواب دینا ہوگا کہ حق سنا رہا ہوں، حق سن کے جاؤ. چاہے مانو یا نہ مانو، میں نے اپنا فرض ادا کیا تمہیں حق سنا کر. روز محشر نور کے ممبر جب سج جائیں گے، اللہ اپنے دست مبارک سے خود اپنی دست شفقت سے اپنے ولیوں کا ہاتھ پکڑ کے، بولیے اپنے ولیوں کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دست شفقت سے ہاتھ پکڑے گا. ہاتھ پکڑ کے اس پر کرسیاں رکھے گا نور کی، اور اس پر اپنے ولیوں کو بٹھانا جائے گا. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑے گا. یہ کس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا رہا ہے؟ کہا کہ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ نور کا ممبر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ شہنشاہ غریب نواز ہے. کہا کہ یہ کون پیدا ہے؟ کہا کہ یہ بابا قطب الدین ہے. فرمایا حدیث مبارک میں کہ مولا ان کے چہرے کو نور کر دے گا. بولیے ان کے چہرے کو نور کر دے گا، ان کے لباس کو نور کر دے گا. بولیے ان کے لباس کو نور کر دے گا. وہ جس ممبر پر کرسی پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی نور کی ہوگی. نور کر کر انہیں بٹھا دے گا. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بابا فرید گنج شکر ہے. یہ کون ہے؟ کہا کہ حضور نظام الدین ہے. نظام الدین ہے. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بندہ نواز گیسو دراز ہے. اپنے ایک ایک ولیوں کو بلائے گا، ہاتھ دست شفقت سے پکڑ کے بٹھائے گا. میں کہوں ابھی اس کے بعد یہ حدیث مبارک ہے، اس کے بعد جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، کیا پتا کہ اللہ انہیں بھی نور کے ممبر پر بٹھایا ہوگا اور وہ نور کے ممبر پر بیٹھیں گے اور ہم اور آپ گناہگار پریشانی میں کہیں پھنسے ہوئے ہوں گے. اگر ان کی نظر پڑے گی تو کہیں گے کہ یہ میرے عرص پر آیا کرتے تھے، یہ میرے عرص پر میری خبر پر جمع ہوتے تھے. اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے مگر میں انہیں پہچانتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے بزرگوں کے پاس آیا جایا کرو، بزرگوں کے مزارات پر جایا کرو. رب نے، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مزارات پر جایا کرو تو اپنے کانے جھکا دیا کرو، ان کے آگے جھک جاؤ. حدیث مبارک میں ان کے آگے جھک جاؤ. تم یہ کہتے ہو کہ خبروں پر جا کر یہ کیا کرتے ہو، کیوں جھکتے ہو، کیوں خبروں کے پاس جا کے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہو؟ ارے میں، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ولیوں کے پاس جاؤ تو جھک جاؤ، ادب سے ان کے آگے جھک جایا کرو. اس لیے کہ اگر تم نہیں جھکو گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرا ولیوں کا بے ادب ہے. اور فرمایا رب نے جو میرے ولیوں کا بے ادب ہے اس کے خلاف میں اعلان کروں. بولیے اس کے خلاف رب کے اعلان کرنے لوگوں جو ولیوں کا گستاخ ہے، جو ولیوں کا بے ادب ہوگا، رب فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کی شان ہے کہ بندوں سے اعلان کرنا جنگ کا. رب بھی کبھی جنگ کرتا ہے بندوں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس کی شان ہے. کہا کہ نہیں، جو میرے ولیوں کا بے ادب ہوگا میں اعلان جنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ جو میرا ہو گیا، میں جس کا ہو گیا، جو میرا ولی بن گیا، جو میرا مخالف اور میرا محبوب ہو گیا، تو خبردار اس کے سامنے جھکا کرو، اس کے سامنے ادب سے رہو. اس کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھالا کرو، اپنی زبانیں بند کر لو. اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازنے والا ہوگا. تو اب میں بتا رہا ہوں، سو سنو. ممبروں پر ہوں گے یہ نور کے، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے لباس نور کے ہوں گے، ان کے
چمکنے والے ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے اور کچھ سیاہ پڑ گئے ہوں گے. بھلے ان کے پاس علم کے دفتر ہو، بڑے عمل کرنے والے ہوں، چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. تاکہ یہ جب اللہ کے رسول یہ بات کو سنا رہے تھے، رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کی راتیں گزرنے کی بہت سارے دن ہیں سردی کے، مگر جب یہ راتیں ختم ہوگی ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے. تو جب اللہ کے حضور جب ہمارا بھی نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں سے یہ بھی نکلے گا سردی کی رات تھی، دور دور سے نزدیک سے آ کے تیرے مقرب تیرے ولی کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تھے. جمع ہو کے کیا کر رہے تھے؟ تیرے ولیوں کی اور تیری شان بیان کر رہے تھے. تو کہیں صرف یہ جو حصہ نامہ عمل کا یہ جو حصہ کھلے گا تو کہیں رب اس ادا کو قبول فرما کر کہیں ہماری مغفرت نہ فرما دے گا. وہ بڑا نقطہ نواز پروردگار ہے. تم سوچتے رہ جاؤ گے یہ کیا ہو رہا ہے، تم سوچتے رہو جو ولیوں کا دامن پکڑ لیتے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. بہت رات ہو گئی ہے مگر میں باتیں جو سنا رہا ہوں تمہاری خبروں کو اور دلوں کو روشن کر رہے ہیں. تم دل میں اتارو گے زندہ رہو گے جب تک خبر روشن، دنیا سے جاؤ گے تو پھر خبر روشن. روز محشر اٹھو گے تو یہ جو نور ہوگا میں جو سنا رہا ہوں اس روشنی نور کی روشنی میں ہم سفر کر رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے کہ اللہ ان کے لیے نور کے ممبر بنائے گا، ان کے چہروں کو نور کر دے گا، ان کے لباس کو نور کر دے گا، نور کی کرسیوں پر اپنے دست شفقت سے بٹھائے گا، تو صحابہ کرام کے دل مچلنے لگے. صحابہ کرام حیران ہو کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ. اس میں سے ایک صحابی اٹھے، دونوں ہاتھ رسول اللہ کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ شناخت بتا دے، ان کی کچھ نشانی بتا دے کہ ہم پہچان لیں کہ آخر وہ کون ہے جن کی رسول شان بیان کرے. جب یہ بات صحابی نے کہی تو اللہ کے رسول ہنس پڑے، خوشی سے چہرہ تمتمانے لگا. اس حدیث کی روایت کرنے والے امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس حدیث کو ہم تک جو بیان کیا پہنچایا عمر ابن خطاب نے. جب صحابہ نے اس میں سے ایک صحابی نے ان کے یہ پوچھ لیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم جو پوچھ رہے ہو یہ بات پوچھنے کی ہے. یہ بات کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کی روز محشر یہ شان ہوگی، یہ عظمتیں ہوگی، آخر ان کی نشانی کو بتا دیں. تو جانتے تھے رسول اللہ کہ یہ میں جن کو عطا کرنے والا ہوں. بہت خاص بات ہے، نتیجہ جس کو سمجھ میں آئے گی آئے گی، نہیں جو بس آ گیا آنے کو اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے. لیکن جس کی بارگاہ میں آیا ہے کسی بھی نیت سے آئے نواز کی ضرور بھیجتے ہیں. یہ یقین ہے. پڑھیے اللہم صلی اللہ، پڑھیے آواز آئے ادھر سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی پڑھو گے ادھر فرشتے اتر رہے ہیں تمہارا مقدر سنوارنے کے لیے. رات تو تم جاگتے گزر رہی نا، نہیں بھی جاگتے پھر بھی گزر جاتی، سو جاتے گھر میں پھر بھی گزر جاتی، مگر آ گئے ہو تو مقدر سنوار کے جاؤ. کس کے صدقے میں؟ جس کی بارگاہ میں آئے نا اس ولی کے صدقے میں مقدر سنور جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کھوٹے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں. بولیے کھوٹے کو بھی آئے تھے جو مقدر تھا مگر جب جاؤ گے تو یہاں سے مقدر ہو جائے گا. پڑھیے اللہم صلی علی پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں نے کہا پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی رسول اللہ کو فرما رہے تھے. صحابہ جب پوچھ رہے تھے رسول اللہ نے کا چہرہ چمکنے لگا خوشی سے. کیوں؟ جانتے تھے رسول اللہ کہ میں جس کو دے رہا ہوں، جس کو عطا کرنے والا ہوں، جس کی جھولیاں بھر کے کائنات کی سرزمین پر جس کو سلطنت دے کے بھیجوں گا، میں جنہیں نواز دوں گا اور کہوں گا کہ جاؤ تمہیں وہ زمین سنبھالنا ہے، جاؤ تمہاری سلطنت بلند ہوگی. ارے یہ لوگ
ان کی جولیوں کو رسول اللہ نے لا کے بھیجا ہے. یہ سچ ہے. اللہ اکبر. بڑی اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد. رسول اللہ نے سلطنتیں دی, انہیں علاقے دیے, انہیں زمینیں دی, انہیں حکم دیا. یہ عطا رسول ہے, یہ رائے رسول ہے. یہ زمین کے حصے میں پھیل جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں عطا کرنے والا خود رسول اللہ ہوتے ہیں. کہ جاؤ میرے باپ نبی نہیں ہے, نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے, مگر اللہ نے میرے باپ ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. ساری زمین پر ولی ہوں گے, اور ولی جو ہوں گے وہ میری آنکھ سے ہوں گے, اور اللہ ان کے جولیوں کو بھرا ہوگا اپنی نعمتوں سے. اگر تمہیں کچھ لینا ہوگا تو ان کی چوکھٹ پہ جانا ہوگا, ان کی چوکھٹ پہ جا کے سر جھکانا ہوگا, انہیں ان سے جا کے مانگنا ہوگا. ارے یہ نہ سمجھو کہ یہ ولی کی بارگاہ ہے, اسی بارگاہ کو رسول کی بارگاہ ہوتے ہیں. بولو یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, سمجھا دیتا پوچھئے. قرآن نے کہا کہ ولی کی چوکھٹ ولی کی نہیں ہوتی, رسول کی ہوتی ہے. بولیے کہاں سے دل چمکے گا؟ تم نعت پڑھو ادھر, خبر جائے گی مدینے تک. بن جاؤ نا پہلے سے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. خوشامد میں زندگی گزر گئی. اگر کبھی اس چوکھٹ کی غلامی کر لیتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آل محمد. یہ آل میں سے ان پر گزارا ہے. یہ فرض ہوتا ہے, اگر تم یہ پڑھو گے وہاں سے خود بخود نظر ہوگی کہ آیا ہے, چلے گا نہیں, کچھ دے کے ہی بھیجنا ہے. اللہ کرے کیسا ہی ہو جائے. نیک گمان بھی دیکھیے لوگوں. رسول اللہ نے تو میں یہ کہہ رہا تھا, ان کی بارگاہ میں جھکنا, رسول کی بارگاہ میں جھکنا ہے. ان کی چوکھٹ پہ آنا, رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا ہے. قرآن جاؤ کا کہ جاؤ, تم نے اگر ظلم کر لیا ہے, گناہ گار ہو گئے ہو تو رسول کی بارگاہ میں. رسول کی بارگاہ میں کیوں جاؤ؟ کعبے کو جانے کا حکم نہیں دیا. میری وہ خاص بات ہے بھائی, تم گناہ کر لو, اللہ کا معافی مانگنے کہاں جائیں؟ کعبے کو جائیں, اللہ کا گھر ہے. کہا کہ نہیں, کعبے کو جانے کا حکم نہیں دیا. کہاں جائیں؟ کہا کہ رسول کے پاس جاؤ. بولیے کہاں جائیں؟ بولیے رسول کے پاس جاؤ. کاش میری بات ایک بھی سمجھ جائے, سمجھ جاؤ کہ مجلس کا فیض ملے گا. رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم گناہگار بن جاؤ, نفسوں میں ظلم کر لو, کسی وجہ سے خطا کار ہو جاؤ, تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میرے گھر نہ آؤ, کعبہ نہ آؤ. کہا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. بولے میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. پھر جا کے کیا کرے؟ کہا کہ رسول کی بارگاہ میں جا کر مجھ سے معافی مانگو. رسول کی بارگاہ میں جا کر مجھ سے معافی مانگو. تو کیا رسول کی بارگاہ میں ہم پہنچ گئے, تجھ سے معافی مانگ رہے تو معاف کر دے گا؟ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا. تم رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے, مجھ سے معافی بھی مانگنے لگے, پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا. میں رسول کے چہرے کو دیکھوں گا, میں میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں گا کہ میرے حبیب یہ آ نہیں رہا ہے, معافی نہیں مانگ رہا ہے, تو کیا بولتا ہے؟ یا رسول اللہ سے نکل رہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ؟ بولیے یا رسول اللہ.